بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کوئی بھی انسان کی جب مرتیو ہو جاتی ہے تو اسے مٹی میں دفن کرنا اچھا ہوتا ہے، جلانا اچھا ہوتا ہے، یا گنگا جی میں سمادھی دینا؟ اگنی ہی ایک ایسا تتو ہے جو پانچوں تتووں کو پانچوں میں لین کر دیتا ہے۔ جی ہاں۔ اب آپ کسی کو زمین میں گاڑ دیں گے تو زمین میں گاڑنے کے بعد مٹی تتو، پرتھوی تتو تو پرتھوی میں مل جائے گا، جل تتو جل میں مل جائے گا۔ انسان کی جب مرتیو ہو جاتی ہے تو اسے مٹی میں دفن کرنا اچھا ہوتا ہے، جلانا اچھا ہوتا ہے، یا گنگا جی میں سمادھی دینا؟ جلانا انتم سنسکار۔ کیوں اچھا ہوتا ہے وہ کچھ ویاخیا کر دیجئے ہمارا۔ کیونکہ پنچ تتووں سے شریر بنتا ہے۔ جی ہاں۔ اگنی ہی ایک ایسا تتو ہے جو پانچوں تتووں کو پانچوں میں لین کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ جیسے ہم جلتے ہیں، جب کوئی مرنے کے بعد جلتا ہے جی ہاں۔ تو شریر میں جو اگنی تتو ہے، اگنی میں جلنے سے وہ اگنی تتو اگنی میں مل گیا، بولو ہاں۔ ہاں۔ وایو تتو نکل کے وایو میں مل گیا، بولو ہاں۔ ہاں۔ جل تتو بھاپ بن کے اڑ گیا، جی ہاں۔ ہاں۔ بچا آکاش تتو، تو آکاش تتو آکاش میں، پھر بچی مٹی تتو تو راکھ بچ گئی۔ جی ہاں۔ اب آپ کسی کو زمین میں گاڑ دیں گے تو زمین میں گاڑنے کے بعد مٹی تتو، پرتھوی تتو تو پرتھوی میں مل جائے گا، جل تتو جل میں مل جائے گا، پر مٹی کے اندر آکاش تتو کیسے ملے گا؟ پہلا ٹھیک ہے۔ دوسرا تتو اگنی تتو مٹی کے اندر کیسے ملے گا؟ اس لیے وہ مرنے کے بعد تو پھر سب ہڈیاں گل ہی جاتی ہیں زمین میں گاڑنے پر پھر بھی جو ہمارے سناتن دھرم کا پروسیس ہے کہ پانچ تتو جا کر پنچ تتو میں مل جائیں، اس کے لیے اگنی سنسکار سے پھر بڑا کوئی سنسکار نہیں ہے، اس لیے یہ سائنٹیفک ہے۔ میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا؟ ہندو بچے، ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے۔ انگلیوں کے پور پور، آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن۔
اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے, ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے, تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. میرا نام کرن کمار, میں آندھرا والی ہوں. So I don't know Hindi very much. My friend will translate my question in Hindi. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मज़हबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मज़हबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें. तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था, और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है. उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर. लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as Quran में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में.